اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات محرم الحرام کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میرا بادشاہ حسین ہے اور یزید کی بیعت کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی امام علی مقام کو، ٹھیک ہے نا۔ یزید کی ہی چاہتا تھا کہ میں امام علی مقام مجھ سے بیعت کر لیں، اور جو کربلا جو پیش ہوئی، جو یہ سارا معرکہ ہوا، تمام معاملات ہوئے، یہ صرف ایک بیعت کا ہی مسئلہ تھا۔ یہ کوئی حکومتی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ حق اپنی طرف تھا اور باطل اپنی طرف تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زمانے گزر گئے لیکن حق ہوتا ہے جو آج تک زندہ ہے۔ اور یزید کی بیعت آپ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا، اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف اور غیر شرعی طور پر ہوا تھا، بلکہ آپ کے نزدیک یہ کیسر و کسریٰ کے طرز کی پہلی حکومت تھی۔ اور آپ نے اب ارادہ کر لیا کہ یزید ہمیں مدینہ پاک میں بھی نہیں رہنے دے گا، اور اس کا ایک ہی مقصد کہ امام علی مقام مجھ سے بیعت کر لیں۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اب ارادہ کر لیا کہ مدینہ پاک سے ہم یہاں سے چلے جائیں اور مکۃ المکرمہ جا کے ہم رہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مدینہ پاک میں بھی رہنا آپ کا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اور امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ تیاری کریں، اور اب یہاں سے ہم ہجرت کریں گے اور مکۃ المکرمہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور امام علی مقام نے جب یہ تمام فیصلے کر لیے اور اپنی فیملی اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا، امام علی مقام اپنے نانا جان کے بارگاہ میں چلے گئے اور وہاں جا کے نوافل ادا کیے، اور وہاں جا کر اپنے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نانا جان کو سلام پیش کیا، اور روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ نوافل ادا کر کے جو ہی چہرہ رسول کے سامنے پہنچ کر دستہ سلام کے الفاظ ادا کیے، بے ساختہ آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ جوار رحمت سے دوری اور شہر رسول سے جدائی کے غم انگیز خیال نے آپ پہ ایک رکت انگیز آپ کی حالت ہو گئی اور آپ کی کیفیت ہو گئی۔ اور یہ وہی شہر تھا جہاں آپ نے زندگی کا کئی حصہ گزارا، اور بیشتر حصہ آپ نے گزارا، اور بچپن سے اب تک اسی شہر کی پر نور فضاؤں اور معطر ہواؤں میں آپ رہے۔ یہ شہر آپ کے نانا جان کا شہر تھا، آپ اس گلشن رسول کے مہکتے پھول تھے۔ اب اس شہر میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس شہر میں آپ کی والدہ محترمہ کی بھی تربت ہے، جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں، اور آپ کے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اور اس وقت امام علی مقام کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ روضہ رسول پہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہے تھے، اپنے نانا جان کے روبرو اپنا حال احوال بیان کر رہے تھے۔ اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کچھ شعر لکھے، اور بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ مزار مصطفیٰ پہ شام ہوتے ہی امام آ گئے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آ گئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آ گئے۔ کیا کہا رو کے سلام اے تاجدار عالم امکان، سلام اے سید عالم، سلام اے سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، بس اب اے قبلہ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کے وطن کا تاجور نکلا،
وطن سے بے وطن ہو کے وطن کا تاجور نکلا۔ امام پاک اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے، اور مکہ المکرمہ سے آپ نے 8 ذی الحجہ کو سفر کربلا کا آغاز کیا۔ آج ہمارا موضوع بھی وہی ہے کہ امام علیہ مقام نے 8 ذی الحجہ کیوں منتخب کی جانے کے لیے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت حج کرنے آتی ہے، لیکن آپ نے حج بھی نہیں کیا اور عمرے پر اپنا ارادہ کیا، عمرہ کیا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے چل نکلے سفر کربلا کے لیے۔ آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف علماء کرام موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن ان کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز میں تلاوت قرآن پاک کی کچھ آیات سے کروں، اور اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری اس بابرکت نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اور میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کے کچھ اشعار پیش کروں، اس کے بعد ہم ہمارے ٹاپک پر اور ہمارے پروگرام کو آگے لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اور یہ شعر میرے عقیدے کا ہے، اور منور بدایونی صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھا۔ کشف الدجا بجمالہ، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی ہم نے، اور اب آتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ موجود پاکستان کے معروف عالم دین اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، اور آج پہلی بار آپ میری نشریات کا حصہ بنے، جناب مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بڑی مہربانی. میرا بادشاہ حسین ہے میں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت اور لمبی زندگی عطا فرمائے. میرے ساتھ جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او اور ہمارے اسپانسر اور معروف جناب عالم دین جناب مولانا عبدالحادی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. وعلیکم السلام. کیسے مولانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ تو ہماری ٹرانسلیشن کا حصہ ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں میں کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں جو خوشی ہوئی ہے اللہ پاک اس میں اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جو کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ موجود تھے لیکن میرا اپنا دل چاہا کہ میں عقیدت پیش کروں، کیونکہ ہمارے جو 2 پروگرام ہوا اس میں نہ ہم نے تلاوت ہوئی نہ نعت، ہم منقبت سے آتے تھے. لیکن ظاہر نسبت والے لوگ ہیں ہم، تو ہمارے بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ پہلے تلاوت ہونی چاہیے، پھر نعت شریف ہونی چاہیے، پھر منقبات جو معاملات پھر ہونے چاہیے. تو میں نے کہا کہ بزرگان دین کے جو ہیں اس کو ہمیں کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. جناب شیخ امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ محرم الحرام کا ماشاءاللہ تیسرا دن کیسے گزر رہا ہے آپ کا، یہ بتائیں سب سے پہلے. میری تو آپ کو پتہ ہے مصروفیات نعت خوانی کے علاوہ بھی دیگر مصروفیات ہیں میری آفیشل، تو بس یہ ایک غم ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا غم عالم اسلام میں اور کوئی نہیں ہے. جو واقعات کربلا جو ہم رونما ہوا ہے اس سے بڑا غم کچھ بھی نہیں ہے. بس شعیب امیر بھائی کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بالکل ایسی، لیکن یہ محرم کی اپنا ایک آپ دیکھیں آسمان سے اگر فضا بھی دیکھیں گے تو وہ بھی ایک الگ کیفیت بیان کر رہی ہے. ساتھ محرم کے بعد بالخصوص کی اگر آبزرو کریں تو بے شک ہر چیز جو ہے وہ رنج و علم میں ہے اور طلب. واہ واہ، اللہ پاک کرم فرمائے، فضل فرمائے. اللہ پاک ہمیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، یہ میری دعا ہے. علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب ظاہر ان کو ظہر پڑھانی پڑتی ہے، کمیٹی کے کچھ معاملات ہیں یا ہمیشہ تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا جناب تشریف لے کر آئیں اور اپنی سیٹ پر آپ بیٹھیں. اور یہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے ہماری، اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، موسمی حالات جیسے کہ کل، لیکن مجھے توقعات نہیں تھی کل کہ ہم آ جائیں گے اور ٹرانسمیشن کر لیں گے، لیکن امام عالیہ مقام نے ظاہر کروانی تھی اپنی یہ ہماری نشریات، تو الحمدللہ بہت اچھے انداز سے ہوئی. علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، طبیعت ٹھیک ہے جناب آپ کی؟ جی یہ لگائیں. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تو آپ کے علم میں ہوگا. کیسے ہوگا؟ موضوع ہمارا یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے سفر کربلا کے لیے آپ نے آغاز کیا، اور وہی ہمارا موضوع ہے، اسی پہ گفتگو کریں گے. علامہ صاحب تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی میں آغاز کرواؤں، اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے لے کے جائیں. شاید یہ بند ہے تو پھر میں علامہ صاحب پر آتا ہوں، مولانا سید ارباب علی شاہ صاحب پر. جی مولانا صاحب، 8 ذی الحجہ کو آپ نے سفر کا آغاز کیا کربلا کے لیے، کیوں مخصوص کیا آپ نے 8 ذی الحجہ کو؟ کیونکہ پوری دنیا حج کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن امام علی مقام نے حج نہیں عمرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے سفر کربلا کیا. در حقیقت کربلا کا سفر کی جو شروعات ہے وہ اس کو 8 ذی الحج سے، ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 ذی الحج کو امام نے ایک نئے سفر کے لیے شروعات کی، مگر در حقیقت امام علی مقام کا جو کربلا کا سفر تھا وہ 28 رجب کو ہی شروع ہو چکا تھا. چونکہ یہ کربلا کا واقعہ جو ہے یہ بچپن سے ہی ماؤں نے اپنے بچوں کو لوریوں میں سنایا تھا. واہ 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 واہ. یہ رسول اللہ نے جب مولا حسین پیدا ہوتے ہیں اس وقت ہی جبرائیل امین آتے ہیں اور پورے کربلا کا واقعہ جو ہے رسول اللہ کو بیان کرتے ہیں، کہ جس پر رسول اللہ گریہ کناہ ہوتے ہیں. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں بابا کیا آپ میرے بچے کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں؟ کہا میں خوش ہوں، مگر یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ کربلا کا سارا واقعہ سنایا کہ میرا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کی تپتی ریت پہ مارا جائے گا. اللہ اکبر. تو بی بی اس وقت پوچھتی ہیں کہ بابا اس وقت کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا. کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں ہوں گے. کیا علی ان کے بابا ہوں گے؟ کہا نہیں. ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کون ہوگا جو میرے بچے پر گریہ کو نہ ہوگا؟ رسول اللہ نے اس وقت بی بی زہرا کو ایک نوید سنائی اور کہا کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تیرے بچے حسین ان کے جوان، تیرے بچے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جو ان کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، ان کی عورتیں
تو تمہاری حسین کی بہنوں کی چادروں پر روئیں گی. تو یہ کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جو اچانک رونما نہیں ہوا, یہ پہلے سے ہی ایک داستان لکھی جا چکی تھی. اور یہ سلسلہ جب 28 رجب کو یزید کی طرف سے حکم نامہ آتا ہے گورنر مدینہ کو کہ حسین سے یا بیعت لو یا حسین کا سر قلم کر کے میری طرف بھیج دو, تو امام ولید کے دربار میں جاتے ہیں اور اسے جا کے یہ جملہ کہتے ہیں, مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور امام نے اتنا یزید کو وہاں پر گرایا کہ نام نہیں لیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی, کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب یہ قیامت تک امام عالی مقام نے ایک قانون دے دیا ہر صاحب ایمان کے لیے کہ جو کوئی بھی مجھ جیسا ہوگا, با ایمان ہوگا, با غیرت ہوگا, وہ کبھی بھی یزید جیسے پلید کی بیعت نہیں کر سکتا. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ظالم بادشاہ آتے ہیں, ظالم قومیں آتی ہیں, مگر کچھ باغیرت افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح کربلا کے سرزمین بھی آپ دیکھیں 28 رجب کو مولا وہاں سے نکلتے ہیں, 3 شعبان کو مکے میں پہنچتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ مکے کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ جاتے اگر کربلا جانا ہے تو وہیں سے ڈائریکٹ چلے جائیں, نہیں, چونکہ مکہ وہ ایک مرکزی جگہ تھی کہ جہاں پر چونکہ ابھی 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جو ہے حج ہونے والا ہے, اور لوگ جو آج کے زمانے کی طرح اس زمانے میں حج نہیں ہوتے تھے کہ بھائی فلائٹ پکڑی 2 گھنٹے پہلے آپ پہنچ گئے, جو مسائل ہیں حج کے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. لوگ 6 مہینے 8 مہینے 1 سال پہلے سفر کرتے تھے اور آ کر یہاں پر 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے پڑاؤ ڈالتے تھے. تو امام نے, چونکہ امام ایک جو ہیں ہم چونکہ عقیدہ امامت ہمارا یہ ہے کہ منصوص من اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں, تو وہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے مجھے جو ہے کیا کرنا ہے, کیا اس کربلا کی تاریخ کو کہاں سے لکھنا ہے اور کہاں پر اختتام دینا ہے. تو امام جاتے ہیں مکے میں بہت دنیا بھر کے جو بھی اسلامک اسٹیٹ تھی وہاں سے لوگ جو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کے مولا کے ساتھ آ کر لوگوں کی نشست ہوتی ہے. مولا وہاں ان پر جو ہے ان کو بتاتے ہیں, ان کو اپنا مقصد بتاتے ہیں اور یزید کا مقصد بتاتے ہیں کہ یزید کا مقصد کیا ہے اس وقت. بالآخر حج کا وقت آ جاتا ہے اور مولا جب دیکھتے ہیں کہ حج کے چونکہ 10 ذی الحج کو حج ہونا ہے اور 8 ذی الحج کو امام نے دیکھا کہ 40 ایسے افراد جو کہ احرام باندھ کر تلواریں چھپائے ہوئے اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو امام نے کعبۃ اللہ کی حرمت کو حفظ کرنے کے لیے, اللہ کے اس پاکیزہ جگہ کو, اللہ کے گھر کو حسین مولا کے خون سے رنگین نہ ہو, اس کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور یہاں سے نکل پڑے. اب یہاں پر مولا عباس بھی 8 ذی الحج کو کعبۃ اللہ کی چھت پر جا کر ایک خطبہ دیتے ہیں, کسی نے اگر میرے بھائی حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھائی تو صفین اور نہروان کی جنگیں تمہیں بچوں کا کھیل نظر آئے گا. اور یہ اس طریقے سے امام علی مقام یہاں سے نکلتے ہیں. بات کو مختصر کروں اور کربلا کی طرف چلتے ہیں جو کوفہ کی طرف رستہ ہے. تو پوری دنیا اس وقت کہاں آ رہی تھی؟ مکے کی طرف, اور امام علی مکان جا رہے ہیں کربلا کی طرف. لوگوں کا آمنا سامنا ہو رہا ہے, مثلا لوگوں کی آمد ہے اس طرف اور امام کی یہاں سے کوچ ہے. پورے قافلہ تھا پورا امام کا قافلہ, وہ بھی قافلہ بھی کوئی ہزاروں کی تعداد نہیں ہے, اپنے خاندان کی کچھ مستورات ہیں, بچے ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو اصحاب باوفا ہیں یہ رستوں میں ملے ہیں, جس طرح زہیر ابن کین کوفے کے راستے میں ملتے ہیں, اسی طرح سے حبیب ابن مظاہر کوفے سے آتے ہیں, بہت سارے افراد جو ہیں جون کسی اور جگہ سے آتے ہیں. یہ مولا کے اصحاب بعد میں جمع ہوتے ہیں. جو 72 کا قافلہ بھی, اگر یہاں سے کہیں کہ 72 پھر بھی چھوٹا سا قافلہ ہے, مگر یہ 72 کا قافلہ بھی آنا تھا, یا شاید کوئی 30 افراد تھے جو کہ یہ مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جاتے ہیں. اور جب پوری دنیا اس طرف آ رہی تھی مکے کی طرف اور مولا جا رہے تھے کربلا کی طرف, تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب اس پورے واقعے کی عکاسی کی اور ایک شعر کہا. کہتے ہیں کہ گر شہادت امام حسین کی تفسیر ہو جائے
واہ واہ گر شہادت امام حسین کی تفسیر ہو جائے، خدا کی قسم مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ واہ 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 واہ، مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور خوبصورت ہمارے ساتھ پینل بھی موجود ہے۔ امام علی مقام کی شان، ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور واقع کربلا کی جو صحیح جو روح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ معروف نعت خواں جناب شعیب امیر صاحب، میں چاہوں گا کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں کوئی منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی بہار گلشن ایمان پہ چھا گئے ہیں حسین، بہار گلشن ایمان پہ چھا گئے ہیں حسین، بہار گلشن ایمان پہ چھا گئے ہیں حسین، کہ جان دے کے بھی جینا سکھا گئے ہیں حسین، کہ جان دے کے بھی جینا سکھا گئے ہیں حسین۔ واہ 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 واہ، ہیں حسین، فضائے عشق منور رہے گی محشر تک، فضائے عشق منور رہے گی محشر تک، کہ آندھیوں میں بھی شمع جلا گئے ہیں حسین، کہ آندھیوں میں بھی شمع جلا گئے ہیں حسین، کہ جان دے کے بھی جینا سکھا گئے ہیں حسین، مجال ہے رخ اسلام سرخ رو نہ رہے، مجال ہے رخ اسلام سرخ رو نہ رہے، کچھ ایسے رنگ سے خون میں نہا گئے ہیں حسین، بہار گلشن ایمان پہ چھا گئے ہیں حسین، کہ جان دے کے بھی جینا سکھا گئے ہیں حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شعیب امیر صاحب کی خوبصورت آواز میں منقبت سماعت کیا آپ نے۔ اور چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام۔ میں بات کروں گا جناب مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ سے، اور ہزاروی صاحب بتائیں کہ امام علی مقام نے 8 ذی الحجہ کو جو سفر کا آغاز کیا
کربلا کی طرف، اس پر روشنی ڈالیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور آج بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات طیبات بھی تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت شریف کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ میزبان تو آپ پہلے سے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب میری اور عبدالحدی صاحب کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ نہیں ایسا بہرحال اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جہاں تک بات ہے ایام حج، ان دنوں میں امام علی مقام نے جو ہے وہ کربلا کا سفر اختیار فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سفر آپ نے اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ امت مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ اور دوسرا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جب حج کے دن تھے تو امام علی مقام کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے وہاں سے کربلا کا سفر کیا؟ آپ حج کمپلیٹ کر لیتے، مکمل کر لیتے تو اس کے بعد جاتے۔ تو صحیح اور شرعی جواب اس کا یہ ہے کہ حج ہر مسلمان مرد یا عورت صاحب استطاعت ہو تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک طرف حج تھا، حج فرض تو آپ پہلے کر چکے تھے، نفلی کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، اب آپ کہیں گے نفلی کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ ہماری شرعی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض میں کھڑے ہیں، حق اللہ میں کھڑے ہیں، اللہ کے حق کی ادائیگی کے لیے، اور کہیں آگ لگ جاتی ہے یا چھت پر بچہ جو ہے وہ چھت کے دھانے پر آ جاتا ہے یا جانور کے نیچے جانے لگتا ہے، تو شرعی حکم یہ ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور حقوق العباد کی طرف جائیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ اس وقت آپ نے فرض تو ادا کر دیا تھا اور نفل کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ امت کو بچانا اور اسلام کو نافذ کرنا یہ فرض عین تھا، تو آپ وہاں سے جو نکلے ہیں وہ فرض عین کے لیے نکلے ہیں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں، ان کو خدمت کی ضرورت بھی ہے۔ فرمایا آپ جہاد پہ نہ جائیں، آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ امام علی مقام مکہ سے نکل رہے ہیں کربلا کی جانب، تو کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حقوق العباد کے لیے جا رہے ہیں، حقوق العباد۔ آج نمازیوں کی کمی نہیں ہے، حاجیوں کی نہیں ہے، قاریوں کی، علماء کی، پیروں کی، نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آج اگر کمی ہے تو وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے لوگوں کی کمی ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن میں اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو ستایا، نبی بھی حقوق العباد میں آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی، ظلم و جبر کی جو ہے وہ حکومت قائم کی، تو ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا۔ تو ایک طرف حج نفلی ہے اور دوسری طرف کربلا میں جانا یہ فرض عین ہے، اور فرض عین اس طریقے سے ہے کہ کوفیوں نے آپ کو خطوط بھی لکھ دیے اور حجت بھی تمام کرنی تھی، اور یزید کا جو ہے وہ مقابلہ بھی آپ نے کرنا تھا، تو اس لیے آپ نے حج کے دنوں میں سفر اختیار کیا۔ باقی تھوڑا سا گفتگو ہوتے ہوئے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام جا رہے تھے اور حج کے قافلے آ رہے تھے، تو شرعی حوالے سے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ امام علی مقام جو ہے 8 کو گئے ہیں، اور 8 کے دن راستے سے کوئی قافلہ نہیں آ رہا تھا۔ 8 کے دن لوگوں نے کہاں ہونا ہوتا ہے؟ مینا میں، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے امام علی مقام کے فضائل اور مناقب بیان کریں، اور ان کا جو شرعی سوگ ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن ہے، چونکہ یہ ہمارا فقہ حنفی اور شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اس کی بات بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے مکہ کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، تو وہ کس لیے چھوڑا؟ حقوق العباد کے لیے چھوڑا۔ اب ایک ہے امام علی مقام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور ایک ہے امام کے منشور اور نظریے کو لے کر چلنا۔ آج امام کے منشور اور نظریے پر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام حج کے دنوں میں مکہ کو چھوڑ کے ظلم کے سامنے جا رہے ہیں ڈٹنے کے لیے، اس کا ہاتھ روکنے کے لیے۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جملہ تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ با غیرت آدمی یا بے غیرت آدمی جو بھی آپ کہیے، وہ کسی ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن ہم کتنے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں آج؟ ہمارا ووٹ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کربلا اور مکہ کو چھوڑنا ہمیں ایک یہ پیغام دیتا ہے کہ حق کے ساتھ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام آدم ہے، اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ابراہیم ہے، اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام امام حسین علی مقام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حاجی صاحب جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماشاءاللہ بہترین
آپ کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور خوبصورت سے جاری و خوبصورت ساری، جاری و ساری رکھے اور ہم اچھے انداز میں ہم امام علی مقام کی شان تو پیش کر سکیں۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں وہ صرف مظلوم کربلا نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کی حق و صداقت کا علمبردار ہے، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا ایک لکیر کھینچ دی کہ جب بھی حق کی بات آئے جو بندہ بھی کھڑا ہوگا ڈٹ جاؤ، ڈٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حسینی ہے، اور جس کا مقابلہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ یزیدی ہے۔ تو جب بھی کوئی حق کے لیے ڈٹ جاتا ہے تو وہ حسین ہوتا ہے یا حسین کی اولاد نام لیوا ہوتا ہے۔ تو جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ جب ظالم مقابلے میں آ جائے اس وقت اگر ہم بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں، حج کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو حج کو مؤخر کر کے پہلے حقوق العباد کی طرف قدم بڑھائیں، پہلے ظالم کو ظلم روکنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ کو خیر بات کہنا، وہاں سے مکہ مکرمہ آنا، پھر مکہ مکرمہ سے کربلا اور کوفہ کی طرف جانا، صرف اور صرف اسلام کی بقا، آپ نے نانا کے دین کی بقا کے لیے۔ آج ہم اگر دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا کی جو قربانی، صبر، استقامت اور قربانی کے ایسے یعنی 6 مہینے کے بچے سے لے کر 60 سال 70 سال کے بوڑھے تک نے قربانی جو دی ہے، اس کے اندر یہ تمیز ختم ہو گئی ہے کہ جب ظلم کا مقابلہ ہو، اپنی جان کو بھی قربان کرنا، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا، نہ چھوٹے کی تمیز نہ بڑے کی تمیز، جب اس طرح ہم قربانی دیتے ہیں تو پھر اسلام باقی رہتا ہے۔ یعنی ظلم کے آگے ڈٹ جائیں نا، ڈٹ جائیں۔ آج بھی دیکھیں فلسطین کے اندر جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح قربانی دی جا رہی ہے مسجد اقصیٰ کے لیے، ہمارے سامنے ایک کربلا کا میدان ہے، ایک غزہ کا میدان ہے، کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت معصوم بچوں کی لاشیں، اس وقت تو میڈیا کا دور نہیں تھا، آج جنہوں نے لکھا ہم اس لکھے کے اوپر جا رہے ہیں، یہاں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دن رات دیکھ رہے ہیں، کھانے پر، دسترخوان پر، لینوں پہ، مسجد میں، ہسپتال میں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مظلوم معصوم بچوں کی لاشیں نہ بکھر رہی ہوں۔ تو یہ بالکل وہی میدان چل رہا ہے جیسے کربلا کے میدان میں ظالم مظلوم سامنے تھے، حق اور باطل سامنے تھا، اسی طرح غزہ میں حق اور باطل دونوں آمنے سامنے ہیں۔ وہاں پر میڈیا نہیں تھا، آج یہاں پر میڈیا ہے۔ اس وقت للکارنے والا کوئی نہیں تھا، آج پکار رہے بھی ہیں اور پکار پوری دنیا سن رہی ہے۔ تو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور محرم الحرام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم حق کا ساتھ دیں، حق کے لیے کھڑے ہوں، اور ظلم جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کے لیے کھڑے ہوں۔ یعنی مولانا صاحب واقع کربلا ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ حق کے آگے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جو لیں گے چھوٹا سا وقفہ، مولانا صاحب اجازت ہے آپ کی جی جناب؟ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آواز نہیں آ رہی مجھے؟ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور میں بات کروں گا جناب مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب سے۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ظاہر وہ 8 ذی الحجہ کو تو آپ چلے، لیکن مدینہ پاک سے جو آپ نکلے وہ کیا معاملات تھے؟ دیکھیں جب مدینے سے نکلے، وہ مدینے کی گلیاں، مدینے کا شہر، جس مدینے کے شہر میں وہ رونقیں تھیں کہ جب رسول اللہ آئے تو کس طریقے سے انصار نے آپ کا استقبال کیا، اور کس طریقے سے وہ مدینے کا شہر آپ کا گرویدہ تھا، عاشق تھا، مگر امام عالی مقام کے لیے وہ مدینے کی گلیاں تنگ کر دی گئیں۔ خود امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ حسین کے قتل سے یہ مدینے کی پاک گلیاں جو ہیں وہ رنگ آلود ہو جائیں۔ تو امام وہاں سے نکلتے ہیں، اور جب مکے سے نکلے تو ایک جملہ کہا، چونکہ اس سے پہلے رسول اللہ نے بارہا بتایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ یہ جو نواسہ ہوتا ہے یہ تو نانا سے ہوتا ہے، مگر یہ نانا کیسا ہے کہ جو نواسے سے ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ
جب یزید جیسا پلید شخص جب ممبر پر آ جائے گا تو بس سمجھ لیجئے گا کہ وہ نانا کی جو جتنی محنت ہے وہ سب کی سب رائے گا ہے اس کے بعد. اللہ اب اس نانا کی پوری محنت کو رنگین کرنے کے لیے رنگنے کے لیے مولا حسین حج کو بھی تبدیل کر رہے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں, اور یہاں کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. واہ 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 واہ. اور یہ اصلاح کا جو پہلو تھا, اگر یہ کربلا کا معرکہ ہم دیکھیں, اگر نہ ہوتا تو شاید آج وہ جب 61 سال یعنی کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد 50 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 50 سال کے اندر امت کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک شراب خور کو ممبر پہ بٹھا دیا اور سب کے سب مسلمان. اور اگر یہ نہ ہوتا مولانا صاحب تو ہم غلط کو غلط نہ کہتے, غلط کو غلط, ہم شرابی کو شرابی نہ کہتے. 50 سال میں وہ افراد موجود ہیں کہ جو رسول اللہ کے محفل میں بیٹھے ہیں, اصحاب ابھی موجود ہیں, اب سب کے سب نہیں گئے ہیں, ان کی موجودگی میں اگر دین کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو آج 1400 سال گزر گئے تو کیا حالت ہوتا, دین کا نام و نشان نہ تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ داتا گنج بخش اجمیری شریف نے جملہ یہ کیا کہا مولا حسین کی شہادت کے بعد, کہتے ہیں کہ دین است حسین, دین پناہ است حسین. خواجہ غریب نواز, خواجہ غریب نواز کا کہ دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. یہ جملہ جو یہاں پر انہوں نے ورڈنگ کہی ہے نا, یہ عام معمولی نہیں کہ دین است حسین, کہتے اسلام است حسین, نانے کے اسلام بچایا تھا نا تو کہہ دیتے اسلام است حسین, اسلام پناہ است حسین, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا دین است حسین. دین کا کیا مطلب ہے, حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی 1.25 لاکھ نبی آئے وہ اللہ کا دین لے کر آئے تھے. اور یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دین است حسین, وہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت رائگان چلی جائے گی اگر حسین نہ ہو. تو کہتے ہیں اگر پورے کا پورا اللہ کا یہ دین جو ہے یہ حسین ہے, اور اسی پورے دین نے پناہ لیے تو حسین کے پاس لیے. واہ واہ کیا بات ہے مولانا صاحب. حقہ کے بنا الہ الہ است حسین, کہتے ہیں کہ یہ حقہ کے بنا الہ الہ, لا الہ کی جو بنا ہے, جو بنیاد ہے وہ حسین ہے. اگر حسین کو نکال دو تو بس نہ لا الہ بچتا ہے نہ محمد رسول اللہ بچتا ہے. واہ 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 مولانا صاحب, بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے. علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب, کچھ منٹس ہمارے پاس ہیں, میں وہ کیفیت وہ چاہتا ہوں کہ جب امام پاک جب مدینہ پاک سے جب رخصت ہوئے مکہ المکرمہ کے لیے, وہ جو معاملات تھے کچھ بیان کریں. یہ بڑے اچھا سوال کیا آپ نے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ چھوڑا, اور جیسے کہ گفتگو میں کہا گیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ خون کی ندیاں بہنا شروع ہو جائیں. تو یہ اصل جو سوچ تھی یہ آپ نے حضرت عثمان سے لی تھی, یعنی کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان کو جب کہا گیا کہ آپ اپنی فوج کو اجازت دیں, مولا کائنات نے بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کے لیے لشکر کو تیار کرتے ہیں. آپ کو تو 2 ماہ محصور کر کے رکھا تھا. تو سیدنا عثمان ابن عفان نے کیا جواب دیا کہ میں نبی کے شہر کے اندر لوگوں کے خون کو حلال نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. اور اس وقت سیدنا عثمان ابن عفان کے دروازے پر امام حسن پاک اور امام حسین جو ہے یہ محافظ کے طور پہ تھے. تو امام حسین کے ذہن میں ایک یہ بات بھی تھی کہ حضرت عثمان اتنی بڑی سلطنت کے حاکم تھے, انہوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ کے اندر جو ہے وہ تلواروں کو جائز قرار نہیں دیا. میرے پاس تو ابھی تو حکومت ہی نہیں ہے, میں کیسے جائز قرار دے سکتا ہوں. یہ وہ سنت تھی کیونکہ ان سے سیکھ کے آپ جو آئے تھے. جب آپ نے مدینہ چھوڑا تو مدینہ جو ہے چھوڑنا پڑتا ہے, یہ خالی آپ نے نہیں چھوڑا, یہ سیدنا علی اور مرتضیٰ نے بھی چھوڑا ہے. اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں نا تو تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مولا کائنات ایسے خلیفہ راشد ہیں کہ جنہوں نے مدینہ کو مرکز بنانے کی بجائے اپنی سلطنت کے لیے انہوں نے کوفہ کو بنایا ہے. تو آپ کے سامنے ایک یہ چیز بھی تھی, حضرت عثمان کی سنت بھی تھی کہ یہاں مزاحمت نہیں کرنی, اور آپ کے والد گرامی کی سنت بھی تھی کہ آپ کے والد نے جو ہے وہ کوفہ کو اپنی حکومت کا جو ہے مرکز بنایا ہے. تو امام علی مقام تو چل رہے تھے اپنے سے پہلے جو خلفائے راشدین تھے نا ان کی سنتوں پر چل رہے تھے. لیکن ایک بات میں یہ بھی بتاؤں آپ کو, جب آپ وہاں سے نکلے نا مدینہ سے تو روضہ شریف پر حاضری دے کے راستے میں عبداللہ ابن مطیع ملے. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں, آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہاں جاؤں گا. تو عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امام آپ جا رہے ہیں مکہ جا رہے ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں سے کوفہ جائیں گے,
ایک بات میری یاد رکھ لینا، کوفہ کا ارادہ نہیں کرنا. کوفہ نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، کوفہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا نہیں، امت کی خیر خواہی کے لیے تو مجھے کوفہ جانا ہوگا. تو آپ کے سامنے سیدنا عثمان ابن عفان کی سنت بھی تھی، آپ کے والد کی سنت بھی تھی، چونکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ ایک عرصہ ہم نے گزارا ہے کوفہ کے اندر، وہاں بیٹھ کر ممکن ہے کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہوں، لوگ میرا ساتھ دیں گے اور میں یزید کا مقابلہ کروں گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حالات وہاں مولا کائنات کے زمانے میں تو پھر بہتر تھے، امام حسن کے زمانے میں بھی بہتر تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ دروازے بند ہو گئے تھے. جناب مولانا ہادی صاحب 1 منٹ سے ہمارے پاس ہے، کچھ کہہ دیں آپ. بلکہ وہ کیفیت میں چاہتا ہوں کہ مدینہ پاک والی مدینہ پاک والی کیفیت سے متعلق ایک چھوٹا سا شعر ہے، وہی سنا دیتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتانا مقصود تھا، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سہ میں. انہوں نے مسجد نبوی کی نمازیں بھی قربان کی، بیت اللہ کی نمازیں بھی قربان کی. کیوں؟ آپ نے نانے کی اسلام کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے. تو وہ الحمدللہ ان کا وہ مقصد پورا ہوا. آج دین بھی باقی ہے، ہم بھی باقی ہیں، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اچھا ایک بات شہزاد بھائی ان کی گفتگو سے میں نے کرنی تھی. انہوں نے غزہ کا ذکر کیا. اس وقت یزید اور یزید کے حامیوں کے لیے اکیلا حسین کافی تھا اور وہ کامیاب ہو گیا. آج غزہ جو ہے وہ رو رہا ہے، 56 اسلامی ممالک ہیں مگر ان کے اندر کربلا کا فیضان ذرہ برابر نہیں ہے. یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. اللہ پاک فلسطین کے شہیدوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ پاک ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے. اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں، میرے ساتھ جو خوبصورت پینل تھا ان تمام کو اجازت دیں، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جتنا ہو سکے آپ دعائیں کریں اور اس ایصال ثواب کا اہتمام کریں. اور خاص تو ہم کرتے ہیں جب محرم الحرام آتی ہے تو بہت آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی رونقیں ہوتی ہیں، لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، شربت کا اہتمام کرتے ہیں، امام عالی مقام سے منسوب کر کے لوگ بہت ساری نیاز مجالس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اور اس بزم کا اور اس ٹرانسمیشن کا جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا خلوص ہے، اللہ پاک اس کو بھی اور بارگاہ میں قبول فرمائے. مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب شعیب امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب مولانا ارباب صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب مولانا ہادی صاحب آپ کا بہت شکریہ. زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں اس اپنے پن کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کا حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.